نمبر 3 سورۃ آل عمران آیت نمبر 130 تفسیر یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا، سود مت کھاؤ۔ پیسے سود پہ دیتے تھے نا لوگ، جہاد کے لیے سود پہ دیتے تھے، اب بھی ہوتا ہے۔ بڑے ممالک جو ہیں وہ اسلحہ جب بناتے ہیں تو اپنے بینکوں سے کیا کرتے ہیں، وہ قرض لے لیتے ہیں سود پہ، اور 20 سال کا بانڈ فل کر دیا، 40 سال کا کر دیا، اور اس عرصے میں دنیا بھر کی قوموں کا خون چوس کے پھر بینک کا قرضہ ادا کر دیا۔ کفار بھی یہی کرتے تھے، وہ جب جنگیں ہوتی تھیں تو کہتے تھے اسلحہ لے لو ہم سے، لیکن اتنا دے رہے ہیں، اتنا واپس کرو گے، اور جس کا بس چلتا تھا غصب کر لیتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ حنین کے لیے تشریف لے گئے تو مکہ مکرمہ میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ، جو بعد میں صحابی رضی اللہ عنہ ہوئے ہیں، اس وقت وہ کافر تھے اور ان کا ذاتی اسلحہ خانہ تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ 300 زریں چاہیے ہمیں، اسلحہ ہمیں دے دو۔ تو اس نے کہا غصب یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبرن اب قبضہ کرنا چاہتے ہیں، مکہ فتح ہوا ہے اور اب اس کے بعد ہم لوگوں کا اسلحہ ہے، تو کیا یہ جبرن چھین لیا جائے گا ہم سے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، بل عاریۃ مضمونہ، یہ ایسی چیز ہے جو میں تم سے ادھار میں مانگ رہا ہوں، اور میں گارنٹی دیتا ہوں، مضمونہ ضمانت دیتا ہوں کہ ہم تمہیں لوٹا کر دیں گے، اور جو اس میں کمی ہوگی وہ پوری کر کے دیں گے۔ تو اس طرح اسلحہ کافروں کے زمانے میں بھی بکتا تھا، اسی لیے یہودی مدینہ منورہ میں جب اسلحہ دیتے تھے نا اور چیزیں دیتے تھے تو کہتے تھے کسی چیز کو گروی رکھوا دو، اور یہاں تک کہ یہودیوں کی یہ حالت تھی مدینہ منورہ میں کہ غریب لوگوں کو قرضہ دے دیا اور انہیں کہتے تھے یہ قرضہ لے جاؤ، واپس کب کرو گے؟ وہ کہتے تھا فلاں، اچھا سود لگ گیا، سود اس کے پاس ہے نہیں، تو اسے کہتے تھے اور لے لو، اور پھر فلاں چیز گروی رکھواؤ، اسلحہ یہ ہوتے ہوتے لوگوں کی بیویاں گروی رکھ لیتے تھے۔ یہ یہودی وہاں یہ کرتے تھے مدینہ منورہ میں کہ غریب لوگوں میں سے کسی نے قرضہ لے لیا، اس کو اپنی بیوی کو چھوڑ جاؤ، جب پیسے دو گے تو بیوی کو بھی واپس دے جاؤ۔ اللہ نے یہ جو سود کی چیزیں تھیں اس پہ دوبارہ رد کیا ہے۔ پہلی مرتبہ سورہ بقرہ میں آ گیا تھا، بس دوسری مرتبہ یہاں آیا ہے، اور یہاں بھی یہی فرمایا کہ لا تاکلوا الربا، اور دیکھو سود مت کھانا، اضعافا مضاعفا، دگنا اور چگنا کر کے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کہرا لے لو، مطلب یہ ہے کہ اس سود کی شناخت بیان کرنی ہے، برائی بیان کرنی ہے کہ وہ جو سود لے رہے ہو معاشرے میں، سود کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہو گیا نا، سود مرکب۔ اللہ نے کہا ہے بالکل نہیں لینا، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم لوگ فلاح پا جاؤ۔ یہاں پھر دیکھ لیجئے آپ کہ سود کے لینے سے منع فرمایا ہے اور اس پر شدید وعید کی ہے، سود کے دینے کی بات نہیں کی، کیونکہ سود جو دیتا ہے وہ بیچارہ مجبوری سے ہی دیتا ہے۔ اس نقطے کو حنفی اور شافعی فقہا نے بہت جگہ پہ بیان کیا ہے کہ سود کا لینا اور دینا، وہ کہتے ہیں سب طرح سے برابر نہیں، بلکہ سود کے دینے میں بعض چیزیں ایسی ہیں جن میں چھوٹ ہے، رعایت ہے، اور وجہ اس کی یہ نہیں ہے کہ کوئی جائز ہو گیا ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان مجبور ہو جاتا ہے۔ کوئی بڑا پروجیکٹ کسی نے شروع کر لیا، حکومت میں سٹیبل نہیں رہے حالات، اس نے 1 کروڑ کا پروجیکٹ شروع کر لیا اور حکومت کی معیشت جو تھی وہ کمزور پڑ گئی، اور جب وہ 50 لاکھ 60 لاکھ خرچ کر چکا تو سریے کا ریٹ بڑھ گیا، سیمنٹ کا ریٹ بڑھ گیا، کوئی اور چیز زیادہ ہو گئی، اب وہ کروڑ کی بجائے 1.5 کروڑ پہ جا پہنچا پروجیکٹ، وہ آدمی کیا کرے؟ اس قسم کے مباحث جہاں فقہا نے کی ہیں وہاں وہ کہتے ہیں کہ سود کا دینا اور دینا دونوں برابر نہیں، سود کا لینا، وصول کرنا ہر حال میں برا ہے، اور سود کا دینا جو ہے وہ بعض صورتیں ایسی ہیں جن میں ایسا گناہ نہیں ہے، جیسا کہ اپنی رضا اور رغبت سے سود کے دینے میں گناہ ہوتا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ نے کہا ہے سود سے پرے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو۔ اور افسوس یہ ہے کہ اب لوگ ایسے ہو گئے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ سود جب تک ہوگا نہیں تب تک فلاح ہی نہیں ہوگی۔ اللہ نے کہا ہے فلاح اگر چاہتے ہو کامیابی، سود سے ہٹے رہو، بچے رہو۔ یہ بینک تو شروع ہوئے ہیں 1700 کچھ میں نا، اور اس سے پہلے مسلمان جو تھے کم سے کم بھی 1200 برس پوری دنیا میں جو مالی معاملات تھے وہ کیسے چلاتے رہے یہ نہیں سوچتے۔ وہ بھی تو آخر قرضے دیتی تھی حکومتیں، وہ لوگ بھی تو کام کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، ان کا نفع اور نقصان کیا ہوتا تھا؟ پورے جہاز اسپین سے چلتے تھے، اور کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا اسپین سے جانے والوں کو کہ یہ جہاز واپس بھی آئے گا یا نہیں، اور اس وقت وہ انشورنس کا کیا نظام تھا، یہ سب تفصیلات پرانی کتابوں میں مل جائیں گی۔ لیکن چونکہ مسلمانوں کے پاس کوئی چیز ہے نہیں نا، اور علم بھی نہیں، پڑھتے بھی نہیں ہیں، تو اب کون سمجھائے کہ بھائی 1200 سال یہ لوگ کام کرتے رہے ہیں اور کس طرح سود سے اپنے آپ کو بچائے بھی رکھا ہے، اور ملک جو تھے وہ ٹھیک چلتے رہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الخراج لکھی ہے، اور یہ حقیقت میں ہارون الرشید نے حضرت کو خط لکھا تھا کہ ہمارے ملک کا معاشی نظام کیا ہوگا۔ حضرت نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے جواب لکھنا شروع کیا، وہ 300 صفحے کی کتاب ہو گئی، اتنا علم تھا، اور اس میں
انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قیمتیں یہ تھیں، اور اب تمہارا دور جو آیا ہے 150 برس کے بعد اس میں قیمتیں یہ ہیں. تو کہتے ہیں کہ حکومتیں پھیل گئیں، زمینیں زیادہ ہو گئیں، ٹیکس تمہارے پاس زیادہ آ رہے ہیں، فصلیں زیادہ آ رہی ہیں. اس 150 سال میں یہ جو 2.25% قیمتیں بڑھ گئی ہیں، یہ بڑا ظلم ہے. لوگ جیئیں گے کیسے؟ 150 برس میں 1.75 2% قیمتیں بڑھ گئی تھیں. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے صاف لفظ یہ کہ شور مچا دیا ہے، ارشاد فرمایا کیا ہوگا لوگوں کا، یہ ظلم مچ گیا ہے. 150 برس میں 2.2% قیمتیں اوپر کیوں چلی گئی؟ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کہتے ہیں عراق سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب ٹیکس لگایا تھا تو اتنے پیسے وصول کیے تھے. پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں ایسا ہوا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں ایسا، فلاں وقت میں آ کے کمی ہوئی ہے، پھر زیاد نے اس کو بڑھایا ہے، ایسے وصول کیا ہے. اور پھر کہتے ہیں اب تمہارا دور آ گیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد سے لے کے اب تک عراق میں وہ پیسے نہیں عراق سے مل سکے جو پہلے تھے. آخر یہ فرق کیوں آ گیا ہے؟ حالانکہ عراق میں اب وسائل زیادہ ہو گئے ہیں، ترقی زیادہ ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کو انہوں نے لکھا ہے سب سے زیادہ عراق میں پیسے جو ملے ہیں فصلوں سے، ٹیکس سے، وہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے دور میں. اور اسی لیے وہ کہتے تھے کہ اگر خدا نے مجھے 1 سال زندگی دی تو اس سال جن بیوہ عورتوں کی تم درخواستیں لائے ہو کہ میں ان کی مدد کروں، اگلے سال تم جاؤ گے تو اپنے کنگن سونے کے اتار کر دیں گی اور خیرات کریں گی اللہ کی راہ. پورا ایک نظام ہے، اس کے بیان کے لیے بھی کئی مہینے چاہیے.